صہیونی فورسز کے وحشیانہ وار نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 2,900 فلسطینی شہید، 850 سے زائد بچے اور 936 خواتین بھی شہید ہو گئیں۔ اسرائیلی حملوں میں 12 صحافی بھی موت کی وادی میں چلے گئے۔ زخمیوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کے حملوں میں 289 فوجیوں سمیت 1,500 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر کل اسرائیل اور اردن کا دورہ کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ختم کرانے کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل ولادیمیر پوٹن نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور شام کے صدر سے بھی بات چیت کی تھی۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ وہ فریقین میں تنازع کے خاتمے کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ ادھر حماس اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایران نے چند گھنٹوں میں اسرائیل کے خلاف کارروائی کی وارننگ جاری کر دی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے جرائم پر خاموش تماشائی بن کر نہیں رہیں گے۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ کا حملہ ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران کا خود جنگ میں شریک ہونا بھی خارج از امکان نہیں۔ لبنان کے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ لبنانی سرحد کے قریب کھڑے اسرائیلی ٹینک کو گائیڈڈ میزائل سے تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کی۔ رپورٹس کے مطابق حملے کے وقت ٹینک میں موجود فوجیوں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ سرحدی علاقوں میں فوجی گاڑیاں بھی چن چن کر نشانہ بنائی گئیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں محسن سپیڈ کام کر گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی متحرک ہے۔ ٹرانسپورٹر کو کرائے کم کرنے کے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ 8 گھنٹے کے اندر ہی بسوں کے کرائے کم ہو گئے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں بسوں کے کرایوں میں 10 سے 12% کمی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور کے لاری اڈے کا اچانک دورہ کیا، بسوں میں سوار مسافروں سے ملاقات کی اور کرایوں سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی کر سکے کرتے رہیں گے۔ ادھر تاریخ میں پہلی بار فیصل آباد میں پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پہلی بار فیصل آباد میں پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کمشنر فیصل آباد ڈویژن کے کمیٹی روم میں منعقدہ پنجاب کابینہ کے 30ویں اجلاس کی صدارت کی۔ کمشنر فیصل آباد ڈویژن نے جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں انہیں بریفنگ دی۔ پنجاب کابینہ کا شہریوں کی شکایات کے حل کے لیے بڑا اقدام، ہر محکمے میں شکایات کے ازالے کے لیے کمشنرز تعینات ہوں گے۔ کمشنرز محکموں سے متعلق شکایات کے فوری ازالے کے لیے اقدامات کریں گے۔ تو تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فیصل آباد میں پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور اس اجلاس کی صدارت کی ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے۔ فیصل آباد ڈویژن کے کمیٹی روم میں منعقدہ پنجاب کابینہ کا یہ 30واں اجلاس تھا جس کی انہوں نے صدارت کی ہے اور جاری جو ترقیاتی منصوبے ہیں فیصل آباد ڈویژن میں ان کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی۔ پنجاب کابینہ کا شہریوں کو شکایات کے حل کے لیے بڑا اقدام، ہر محکمے میں شکایات کے ازالے کے لیے کمشنرز تعینات ہوں گے، یہ اقدام اٹھایا جائے گا۔ کمشنرز محکموں سے متعلق شکایات کے فوری ازالے کے لیے اقدامات کریں گے۔ اس اجلاس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے، شکایات کے ازالے کے لیے یہ اقدام اٹھایا جائے گا کہ ہر محکمے میں ایک شکایات کے ازالے کے لیے کمشنر تعینات کیے جائیں گے جو کہ شکایات کے ازالے کے لیے اقدامات کریں گے۔ فیصل آباد میں پنجاب کابینہ کا یہ 30واں اجلاس تھا جو کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پنجاب کابینہ کا اجلاس فیصل آباد میں منعقد ہوا ہے اور اس اجلاس کی صدارت کی ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے۔ کمشنر فیصل آباد ڈویژن کے کمیٹی روم میں اس اجلاس کو منعقد کیا گیا اور اس اجلاس میں فیصل آباد ڈویژن میں جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ شہریوں کے لیے ایک بڑا
اقدام اٹھانے کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہر محکمے میں اب سے شکایات کے ازالے کے لیے کمشنرز کو تعینات کیا جائے گا، جو کہ شکایات سنیں گے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے آج کے اس اہم اجلاس میں۔ فیصل آباد میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا یہ اجلاس ہوا ہے۔ 30واں یہ اجلاس تھا جو کہ منعقد کیا گیا فیصل آباد ڈویژن میں۔ کمیٹی روم جو ہے کمشنر کا، وہاں پر اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ظفر ڈوگر بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر ڈوگر، بتائیے گا اس اجلاس کے حوالے سے مزید کن امور پر بات چیت کی گئی ہے، کیا کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں اس میں؟ جی، فیصل آباد میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ سید محسن رضا نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی پوری کابینہ کمشنر آفس فیصل آباد میں موجود تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اجلاس ختم ہوا ہے۔ اس اجلاس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں ایک تو فیصل آباد کے جو کمشنر ہیں انہوں نے بریفنگ دی فیصل آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، اور جو سی پی او ہیں انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مختلف کارروائیاں جو ہیں ان کے حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم اقدام ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر سرکاری محکمے میں کمشنرز تعینات کیے جائیں گے جو بیسیکلی شکایات کے ازالے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہی نہیں، پنجاب بھر کی تاریخی اور قدیم جو عمارتیں ہیں ان کی بحالی اور تزئین و آرائش کے حوالے سے وہ فیصلے کیے گئے ہیں، اور پنجاب کابینہ نے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی جو ہے اس کا دائرہ کار پنجاب کے دوسرے شہروں تک بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے حوالے سے اہم خبر ہے کہ ازبکستان کے شہر بخارا اور لاہور کو جڑواں شہر قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ نے بخارا اور لاہور کو جڑواں شہر قرار دینے کے لیے معاہدے کی منظوری جو ہے وہ بھی دے دی ہے۔ اس کابینہ اجلاس میں دیہات میں چوکیدارہ نظام جو ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور فیصلہ کیا کہ چوکیداروں کی تنخواہ جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ ایک اور اہم فیصلہ جو ہوا، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پنجاب ایگریکلچر مارکیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ دونوں مل کر باہمی جو مشاورت سے سبزی اور پھل منڈیاں جو ہیں مختلف قائم کریں گی۔ ایک بہت ہی اہم فیصلہ راوی پنجاب کابینہ نے روڈا کے حوالے سے کیا کہ روڈا اور ایگریکلچر مارکیٹ اتھارٹی کے درمیان معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب چیریٹی ایکٹ 2018 کے تحت کمیشن کے قیام کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پروکیورمنٹ رولز 2014 میں ترامیم کی منظوری دی۔ پنجاب موٹر وہیکلز رولز 1969 میں ترامیم کی منظوری دی۔ بہت طویل ایجنڈا تھا اجلاس کا جس میں مختلف فیصلے کیے پنجاب کابینہ نے۔ ان میں سرکاری اراضی کے حوالے سے پالیسی تشکیل دینے اور ضروری ترمیم کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دی۔ فیصل آباد میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں تمام وزراء موجود تھے، چیف سیکرٹری اور آئی جی اور دیگر تمام افسران بھی موجود تھے، اور انہی میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو ڈائریکٹر جنرل پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے عہدے کے لیے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی رولز 2014 یہ تمام افراد شرکت کے اس اجلاس میں جس کی صدارت کر رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی۔ ظفر ڈوگر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف پہلی اپیل دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار زبیر احمد صدیقی نے پریکٹس پروسیجر قانون کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ سے اپیل میں نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دے کر نیب ترامیم کو بحال کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ فیصلے سے میری بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے نوٹس دیے بغیر نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس، اسحاق ڈار ریفرنس سے بری ہوں گے یا پھر ریفرنس آگے چلے گا؟ احتساب عدالت نے اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 21 اکتوبر کو یہ فیصلہ سنائیں گے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ہونے والی سماعت مکمل ہوئی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر اور اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس ہے، اب اسحاق ڈار اس ریفرنس سے بری ہوں گے یا پھر ریفرنس آگے چلے گا؟ اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ جلد سنا دیا جائے گا۔ اور خبر ہے، پاکستانی ٹک ٹاک سٹار نوشین سید عرف ڈالی 16 ملین کی ٹیکس نادہندہ نکلی۔ گلبرگ میں واقع ڈالی کا بیوٹی سیلون
PRA کے ریڈار پر آیا ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے پر اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، کلیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کلیم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، مشہور پاکستانی ٹک ٹاک سٹار ڈولی پنجاب ریونیو اتھارٹی کی نتائندہ نکلی ہے۔ کمشنر PRA مصباح نواز کی ہدایت پر انفورسمنٹ آفیسر سعود عتیق نے کارروائی کرتے ہوئے ڈولی کا اکاؤنٹ فریز کر کے 4.4 بلین روپے کی ریکوری کر لی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے 2018 سے اب تک ڈولی نے 1 روپے کی بھی ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ PRA نے ٹک ٹاکر ڈولی کو متعدد بار اس حوالے سے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے نوٹسز بھی جاری کیے، لیکن متعدد بار موقع فراہم کرنے کے باوجود ٹیکس کی ادائیگی نہ ہونے پر انفورسمنٹ آفیسر سعود عتیق نے اکاؤنٹ فریز کر کے 4.4 ملین روپے کی ریکوری کر لی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 16 ملین روپے سے بقایا جو دیگر رقم ہے اس کی وصولی کے لیے ٹک ٹاک پر ڈولی کی پراپرٹی ضبط کی جائے گی، یا پھر دیگر جتنے بھی اکاؤنٹ ان کے موجود ہیں ان کو فریز کر کے جو بقیہ رقم ہے اس کی وصولی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔